بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں شیاطین کے قید ہونے کی حقیقت۔ دینی اعمال کے پراسرار فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کسی عمل کا اجر اس کی حقیقت کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کی حقیقت کے بغیر۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، روزے دار کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ چیز صرف اس روزے دار کو ملے گی جس نے روزے کے مقصد کو پایا۔ روزے کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث کو بھی سمجھنا ضروری ہے، جس میں آیا ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ اس کو بھی پراسرار معنی میں لے لیتے ہیں، حالانکہ اس سے پراسراریت کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آسمان میں رمضان کا چاند ظاہر ہو جائے اور شیاطین قید کر دیے جائیں۔ شیاطین کا قید ہونے کا تعلق چاند کے ظاہر ہونے سے ہرگز نہیں، بلکہ روزے کے مقصد کو پانے سے ہے۔ یعنی جس نے روزے کے مقصد کو پایا، صرف اس کے لیے شیطان قید ہوا، جس نے نہیں پایا اس کے لیے قید نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو روزے دار اپنے لیے شیطان کو قید کروائے گا، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کو شیطان کو شعوری طور پر سمجھنا ہوگا اور اس شعور کے ساتھ اللہ کی حفاظت طلب کرتے رہنا ہوگا۔ شیطان کو اپنا ساتھی بنا کر کوئی جنت نہیں پا سکتا، بلکہ اس کو قیدی بنا کر جنت پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان سے بار بار آگاہ کیا ہے۔ اللہ نے شیطان کے اسٹیٹمنٹس کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کو قرآن میں جگہ دی۔ یہ انسان کے حق میں اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، ورنہ انسان اپنے چھپے دشمن کو کیسے جان پاتا۔ انسان اگر شیطان کے ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھے تو یہ ہوگا کہ بظاہر وہ عابد ہوگا، لیکن شیطان اس سے اس کی عبادات کو اسپرٹلیس بنا چکا ہوگا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا بقول قرآن کے یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ اس کا خیرخواہ بن کر داخل ہوگا۔ وہ لوگوں کو روزے کے فضائل بتا کر روزہ تو رکھوائے گا، لیکن ان کے روزے کو اسپرٹلیس بنا دے گا۔ وہ بظاہر لوگوں کو نمازی بنائے گا، لیکن ان کی زندگیاں اللہ کی حقیقی یاد سے خالی ہوگی، جو کہ نماز کا اصل مقصود ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا بدخواہ ہے، لیکن وہ سارے بدخواہی کے کام خیرخواہی کے فریب کے ساتھ انجام دے گا۔ شیطان کو جان کر اس سے بچنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ شیطان نے انسان کو جنت سے نکلوایا اور اب انسان کو جنت کے داخلے سے محروم کرنے کے مشن میں وہ لگا ہوا ہے۔ دنیا میں موجود ساری گمراہیاں اسی کی دین ہیں، اور وہ تمام گمراہیوں کو اچھے الفاظ مہیا کراتا ہے تاکہ لوگ گمراہی کو اچھا کام سمجھ کر کریں۔ شیطان ہمیشہ یہ کرے گا کہ وہ لوگوں کو بظاہر دیندار بنا دے گا، لیکن وہ چاہے گا کہ ان کی زندگیاں حقیقی تعلق باللہ، فکر آخرت اور فکر دعوت سے خالی ہوں۔ ان کی زندگی میں نماز تو ہو، لیکن اللہ کی حقیقی یاد وہاں نہ ہو۔ وہ بھوک پیاس سے خود کو روکے رہیں، لیکن ان کی زندگیاں تقوی، شکر، صبر، عاجزی، سادگی، جھوٹ سے پرہیز، ان چیزوں سے خالی ہوں۔ اگر آپ کی عبادات حقیقی تعلق باللہ، فکر آخرت، فکر دعوت سے خالی ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ نے نہ شیطان کو جانا ہے
اور نہ اسے اپنے حق میں قیدی بنایا ہے۔ جنت کے سارے دروازے شیطان کو قیدی بنانے والے کے لیے کھلنے والے ہیں، نہ کہ اپنا ساتھی بنانے والے کے لیے۔ سوچئے۔